بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رہی بات بیماری کی کرونا کے حوالے سے، اس پہ بہت سارے نام ہیں، میں لوں گا نہیں، ڈاکٹر چودھری صاحب ہیں انڈیا کے، آپ جا کے یوٹیوب پہ پڑھیں۔ لیکن جو ہمیں علماء نے بتایا، ہمارے اساتذہ نے بتایا، چند اس کی چیزیں ہیں جو طب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے، اب دیکھیں نا، یہی طب اہل بیت، اس کے کافی لوگوں نے مخالفت بھی کی۔ بھائی سیدھی بات ہے کہ علم جب نیا ہوتا ہے تو آپ جب اس کو اجازت دو گے آگے بڑھنے کی، وہ پریکٹس کرے گا، ایکسرسائز کرے گا، پھر جا کے اس علم کو ترقی ملتی ہے نا۔ لیکن اگر پاکستان میں کوئی کہے کہ میں گاڑی پانی سے چلا لوں گا، یہ سب سے پہلے یہ دشمن کس کا بنا؟ پیٹرولیم کمپنیز کا۔ سب سے پہلے وہ کمپنیاں اس کو ماریں گی، کل اس نے پانی سے اگر گاڑیاں چلانا شروع کر تو ہمارا پیٹرول کون خریدے گا؟ تو ہمیشہ ایک چیز اس کے ضد میں ہوتی ہے اور ہم جانے انجانے میں اس چیز کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اگر طب اہل بیت کی معصوم کے نسخے سے اگر کسی انسان کو شفا مل جاتی ہے، ہم نے خود آسٹریلیا میں کینسر کے مریض کو شفا دی اسی طب اہل بیت کے نسخوں سے۔ 500 کے قریب انگلینڈ میں صرف کرونا کے مریضوں کو شفا ملی صرف اہل بیت کے طبی نسخوں کے وسیلے سے۔ کیوں؟ کیونکہ فَلْيَنظُرُ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اصل بیماری ہمارے کھانے کی ہیں۔ کہ کل میں نے اس دن آپ کو کہا تھا اللہ نے 30 دانت دیے ہیں، بتایا تھا آپ کو نا کہ 30 دانت دیے اللہ نے انسان کو۔ بکری کو بھی دانت دیے، آپ کو بھی دانت دیے، بکری کے سارے دانت فلیٹ ہیں، ایک بھی نوکیلا دانت نہیں ہے۔ یہ میں وہاں پڑھتا ہوں جو امیروں کے گھر جاتا ہوں، جو روز مجھے گوشت کھلاتے ہیں، ان کے لیے پڑھتا ہوں۔ ہم چاہتے ہیں دل نرم ہو، کھلا کھلا کے دل کو سخت کر دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا سارے دانت بکری کے فلیٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بکری ہے ویجیٹیرین، بکری کے سامنے کڑھائی بھی رکھو گے نہیں کھائے گی۔ حیوان اپنی فطرت سے نہیں ہٹتا، انسان پہلا حیوان ہے جو فطرت سے ہٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ویجیٹیرین ہے، اسے سبزی کھانی ہے۔ چیتے کو نوکیلے دانت، بلی کو نوکیلے دانت، کیونکہ اسے گوشت کھانا ہے۔ اب کیلکولیٹ کرو اپنے سسٹم کو، الہی تہذیب کو اس دنیا سے۔ مہینے میں دن ہیں 30 یا 31، دانت اللہ نے دیے فار ایگزامپل 30 یا 32۔ آپ کو کتنے دانت دیے نوکیلے؟ 4 دانت۔ نوکیلا دانت ہے گوشت کے لیے۔ مہینے میں کتنے دن ہیں؟ 30 دن۔ کتنے دانت ہیں؟ 4 دانت گوشت والے، 26 دانت سبزی والے۔ تو اس کا مطلب تمہارا اسکیجول یہ ہونا چاہیے کہ مہینے میں 4 بار گوشت کھاؤ، 26 دن سبزی کھاؤ نا۔ اور پہلے یہی ہوتا تھا، جمعے کے دن گوشت کھایا جاتا تھا۔ اب کوئی بندہ روز گوشت کھا کے مولانا کولیسٹرول ہو گیا، دعا کریے۔ بھئی ایسے تو نہیں ہوتا۔ جب تو کمپلیٹلی اہل بیت کے فرامین پہ عمل کرے گا تو تجھے ہدایت ملے گی نا۔ جب ہم جاہل رہیں گے تو یہ جہالت ہمیں تباہی میں لے کر چلی جاتی ہے۔ اسی طرح کرونا سے بچنا ہے تو میں تو یہی کرتا ہوں بھائی، آج تک میں نے ماسک نہیں لگایا، آپ لگائیں، اچھی بات ہے، کیونکہ اس میں بھی 2 نظریے ہیں۔ کیونکہ کل ہو سکتا ہے ڈاکٹر یہ کہیں، کیونکہ انسان کے منہ سے فرماتے ہیں کہ ہزاروں کے قریب بیکٹیریاز نکلتے ہیں، اور یہ بیکٹیریا جب ہوا میں آتے ہیں تو مر جاتے ہیں، اور جب آپ ماسک لگاتے ہو تو یہ بیکٹیریا نکلتا ہی نہیں ہے۔ کچھ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ماسک کی وجہ سے بھی اب لگاؤ تو پھر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سانس لیا کرو تاکہ وہ بیکٹیریا نکل جائیں۔ بعض لوگ تو میں نے دیکھا ہے کہ مسجد میں بندہ بیٹھے اکیلا ماسک لگا کے بیٹھا ہے۔ بھائی اکیلے کیوں تم نے ماسک لگائے؟ ماسک ہے تاکہ اس کا بیکٹیریا جیسے زکام ہوتا ہے وہ چیزیں تیری طرف منتقل نہ ہو، لیکن پھر بھی باہر جائیں کھلی ہوا میں ماسک نیچے کیا کریں، بند فضاؤں میں آپ ماسک لگا رہے ہیں تاکہ اس کا بیکٹیریا آپ کے بیکٹیریا سے نہ ٹکرائے۔ تو تھوڑا بہت خود بھی اسٹڈی کریں، نقل والے نہ بنیں، عقل والے بنیں۔ تو اس کا سمپل مشورہ میں آپ کو دوں کہ دن میں نماز 5 وقت واجب ہے نا، تو 5 وقت نماز ہے، اس کا مطلب مجھے کتنی بار وضو کرنا ہے؟ 5۔ اور مستحب بھی اگر وضو بھی ہو تو نماز کے لیے پھر وضو کیا کرو۔ کوئی بھی دین مذہب ایسا نہیں جو دن میں 5 مرتبہ انسان کا چہرہ اور بازو دھلوائے۔ اسلام واحد مذہب ہے، تو کوشش کیا کرو اس 5 کو 10 کر دو، کہ دن میں 10 مرتبہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد گھنٹے کے بعد وضو کیا کرو۔ اب وضو میں کلی بھی ہے، ناک میں پانی بھی جاتا ہے، اور یہ ثابت ہوا جب ٹھنڈے پانی سے انسان وضو کرتا ہے کافی بیکٹیریا ٹھنڈے پانی سے مر جاتے ہیں، یہ بھی سائنس میں ثابت ہوا ہے۔ تو جب وضو کرتے ہیں تو وضو آپ کے سارے بیکٹیریاز کو مار دیتا ہے۔ اور اسلام میں ویسے بھی کھانے سے پہلے انسان ہاتھوں کو دھویا کرے۔ دوسرا، کھانے کی ترتیب۔ اسلام میں کھانا 3 ٹائم نہیں ہے، 2 ٹائم ہے۔ علماء کی روش جو ملتی ہے، بہترین 2 ٹائم کھانا کھائیں، بیچ میں انسان تھوڑا فروٹ کھا لے۔ اور یہ انڈیا کا ڈاکٹر ہے چودھری، بہت مشہور ڈاکٹر، اس نے تقریباً ابھی تک 5000 مریضوں کو، اور اس نے چیلنج کیا ہے
کہ انڈیا کا کوئی بھی مریض آئے میں ٹھیک کر کے دکھاؤں گا۔ دوسرا، سب سے زیادہ ہم جب بیمار ہو جاتے ہیں، نئی ریسرچ پڑھا، کچھ ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو ڈاکٹر بن جاتے ہیں لیکن نہ تھیسس لکھتے ہیں، نہ انٹرنیشنل کانفرنسز میں جاتے ہیں، زیادہ ریسرچ نہیں کرتے۔ انسان جب بیمار ہوتا ہے، سانس کا مسئلہ آپ کو ہو جاتا ہے۔ کووڈ 19 اور کورونا میں بڑا فرق ہے۔ کووڈ 19 جس کو بھی پھیپھڑوں کا اپنا نمونیا ہوگا، جس کو بھی اس کا کووڈ 19 پازیٹیو آئے گا، پھیپھڑوں کا مسئلہ ہو جائے گا۔ اب پھیپھڑوں کا جیسے آپ کو مسئلہ، اگر آپ ہاسپٹل جاتے ہیں تو ہاسپٹل والے فوراً آپ کو وینٹیلیٹر پہ لے کر جاتے ہیں، اور یہ تحقیق ثابت ہوئی ہے جو بندہ وینٹیلیٹر پہ جاتا ہے 90% لوگ وینٹیلیٹر پہ مر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وینٹیلیٹر آپ کو پریشر آکسیجن دیتا ہے۔ کون سی آکسیجن؟ پریشر آکسیجن سے اکثر لوگوں کا جو دماغ کا تعلق ہے باڈی سے کٹ جاتا ہے، وہ انسان کہاں چلا جاتا ہے؟ آئی سی یو میں چلا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں جو بندہ مریض ہے وہ خود کو گھر میں ہی کرنٹائن کر لے، اور یہ نسخہ ان کا ہے، اور طب اہل بیت میں بھی اس کا آتا ہے کہ جو پھیپھڑوں کا جس کو مسئلہ ہو، وہ انسان کھانا جب کھائے اپنے وزن کے حساب سے، مثلا آپ کا وزن 70 کلو ہے، 60 kg ہے، اس کا 30% آپ نکالیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ 100 کلو کے ہیں تو اس کا 300 گرام وہ کہتے ہیں کھیرا اور ٹماٹر، کیونکہ دونوں میں وٹامن سی ہے، اور اس وائرس کو صرف وٹامن سی مار سکتی ہے، پانی مار سکتا ہے۔ اور انہوں نے پروو کیا ہے کہ تقریباً 5,000 لوگوں کو صرف اس نسخے سے انہوں نے علاج کیا کہ صبح بھی 300 گرام اور رات کو بھی 300 گرام جب بھی کھانا کھائیں اس میں ٹماٹر اور کھیرا ہونا چاہیے۔ اور اگر ویسے بھی آپ اس چیز کو یوز کریں تو اس سے کبھی کینسر بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وٹامن سی بدن میں جتنا زیادہ ہوتا ہے انسان اس وائرس سے بھی بچتا ہے اور کینسر سے بھی بچ جاتا ہے۔ سب بات پڑھے محمد و آل محمد۔ اجل فرجم۔ اور ایک جڑی بوٹی جو ثنائے مکی، تو سب نے، اب یہ تو ہم نے اس وقت کہا تھا جب طب اہل بیت میں ثنائے مکی کا، پھر اس کو اہل سنت نے کافی مشہور کیا، میڈیا پہ آئے کرونا کے بعد۔ ثنائے مکی کیسی جڑی بوٹی ہے؟ یہ ہمارے گھر میں گریڈ 3 کی چربی تھی جگر پہ، گریڈ 3، کہ ڈاکٹر نے کہا کیونکہ جگر کی بیماریوں کا علاج اس میں نہیں، ایلوپیتھی میں نہیں ہے، جگر کی بیماریوں کا علاج، کیونکہ اس میں ہیپاٹائٹس ہو یا یرقان ہو، جتنی بیماریاں ہیں اس کی معصومین کی روایات میں اس کی جڑ جگر ہے، کیونکہ جگر اگر خون نہیں بناتا پھر معدے کا مسئلہ ہوتا ہے، جگر اگر غلط خون بناتا انسان کو کوڑ ہو جاتی ہے، کھال کی رنگت بدل جاتی ہے، مختلف چیزیں، سارے مسائل، اور جگر کو بہترین اس کا علاج ہے ثنائے مکی۔ ہم جو چائے پیتے ہیں، اور کتنے جت واقعات ہمیں ملتے، جن لوگوں نے امام زمانہ کی زیارت کی تو امام جب آئے تو اس نے کہتا ہے میں نے مولا کو کہا، مولا، امام نے کہا ہم ان فضولیات سے دور ہیں، اور دن رات ہم یہ فضولیات پیتے رہتے ہیں کیونکہ ہمیں عادت ہو گئی ہے نا۔ وہ چیز پیو جو تیرے لیے فائدہ مند ہو۔ اگر ایون چائے کا کپ بھی مجھے فائدہ نہیں دے رہا، میں کیوں پیوں اس کو؟ تمہیں ہر چیز کا فائدہ ہونا چاہیے، یہ جسمانی فائدہ ہو یا روحانی فائدہ ہو۔ اگر جسمانی فائدہ نہیں ہے تو کم از کم روحانی فائدہ نہیں تو کم از کم جسمانی فائدہ ہو۔ تو ہمارے گھروں میں چائے بھی ایسی ہونی چاہیے جس کا میرے وجود میں کوئی فائدہ ملے۔ تو بہترین چائے ثنائے مکی کی چائے ہے۔ انسان اگر ہفتے میں ایک بار پیے، 15 دن میں ایک بار پیے، تو کم از کم اس سے جگر کی چربی، یہ ہمارے گھر کا بتایا واقعہ بتا رہا ہوں، گریڈ 3 کی چربی ختم ہو گئی، اور ڈاکٹر پریشان تھا کہ چربی گئی تو کہاں گئی۔ اتنے نسخے اہل بیت کے بتائے ہوئے ہیں۔ مولا علی فرماتے جب سفرے پر بیٹھو ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو۔ یہ سائنس نے ثابت کیا جب پانی پر بسم اللہ پڑھا جاتا ہے اس کے جو سیلز ہیں وہ پانی کے سیلز پھول کی طرح خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ یہ ثابت ہوا ہے جب بسم اللہ پڑھتے وہ سیل خوبصورت ہو جائے، پانی پھر بدن میں جاتا ہے تو پانی انسان کو شفا دیتا ہے۔ اسی طرح مختلف چیزیں جس مولانا نے بتایا ابھی پیٹ میں 2 لقموں کی جگہ ہو تو چھوڑ دو، اور ہم تو لقمہ جاتا نہیں، پیچھے سے دھکا دیتے ہیں۔ ہاں، میں آپ کو نہیں، میں نے مولویوں کو دیکھا، وہ مولوی کے ساتھ جیسے سفرے پر کھانے پر بھی کنٹرول نہ ہو۔ وہ ہمارے ایک مولانا تھے کہ مولانا آپ تو کم کھاتے ہیں لیکن ہمیں کھانے دیجئے۔ اور وہ کھایا، اگلے سال دیکھا اس کو فالج ہو گیا۔ میں نے کہا مولانا اتنا کھایا، کم کھاتے تو زندگی زیادہ ہوتی۔ تو اس کی مثال ایسے دیتا ہوں، یہ واقعی علماء اخلاق مثال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ نے آپ کی چینی کا بجٹ رکھا ہے کہ یہ بندہ اپنی زندگی میں 50 kg چینی کھائے گا۔ اب آپ ہرس کر کے وہ 50 kg 20 ایئرز میں کھا لو، چینی ختم ہو گئی بھائی۔ اب ڈاکٹر کہے گا شوگر ہو گئی ہے، اب چینی زیادہ کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، لیکن اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھاؤ تو دنیا بچے گی اور آخرت۔ اور شیطان دیکھو نا، اس کے گمراہ کرنے کے، کل میں نے جو آپ کو بتایا نا کہ حمزات ہے، نفاسات ہے، نفخات ہے، یہ مختلف طریقوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ کئی مومنین شوگر کے مریض ہوتے ہیں، سفرے پر آتے ہیں،
مولا کی نیاز آتی ہے، میٹھی نیاز، حلوہ آیا، میٹھے چاول آئے، کھانا شروع ہو جاتا ہے۔ اب مولوی کوئی منع کرے بھائی آپ کو شوگر ہے، تو کہتے ہیں مولانا نیاز، مولانا نیاز میں شفا ہے۔ اب کچھ آپ کہو یہ مولوی مقصر ہے، بھائی نیاز سے روک رہا ہے۔ اب اپنی خواہش نفس کو کہاں پورا کر رہا ہے؟ حسین کی نیاز میں پورا کر رہا ہے۔ میٹھا اس کو پسند ہے، نام نیاز کا دے رہا۔ بھائی امام حسین کی نیاز ہے تو آدھا چمچ لے، کس نے کہا تو پورا پیالہ کھا جا؟ شفا ملنی ہے تو تھوڑے سے بھی تجھے مل سکتی ہے نا۔ لیکن آپ دیکھو نا، اگر میں اس سسٹم میں نہیں ہوں کہ نماز تو علی کے پیچھے اچھی لگتی ہے لیکن کھانا امیر شام کا اچھا لگتا ہے، مولا فرماتے نہیں، پھر نماز بھی علی کی اچھی لگے، کھانا بھی علی کا اچھا لگے نا۔